حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزاداران مظلوم کربلا، یقیناً یہ ایام اب مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ حسین پر گری اور رکا کے دن یہ ختم ہونے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہر شخص کی یہی تمنا ہے، آرزو ہے کہ کاش کچھ دن اور یہ دن ٹھہر جاتا تاکہ ہم اپنے آقا پر جی بھر کے آنسو بہا لیتے۔ یقیناً یہ منظر مجھ میں طاقت نہیں، قوت نہیں کہ میں پیش کر سکوں۔ یہ دلسوز مناظر خود آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گے اور بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آپ کا مولا، آپ کا آقا جو سن 60 ہجری کو مدینے سے کربلا کے لیے روانہ ہوا تھا، یقیناً اپنے گھر کو چھوڑا تھا، نانا کے مزار کو چھوڑا تھا، ماں کی لہر کو چھوڑا تھا اور چھوڑ کر کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں حج کو عمرے سے تبدیل کر کے آ گیا تھا۔ ہاں عزادارو، دوسری محرم کو وارد سرزمین کربلا ہوئے، ترائی سے خیمے ہٹائے گئے، 7ویں محرم سے آب و دانہ بند ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے تھے، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اور وہ دن آیا جسے شام شہیدہ کہتے ہیں۔ ہاں عزادارو، شام غریبہ تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن شام شہیدہ اہل حرم کے لیے اور خاص طور سے آپ کے آقا حسین کے لیے شام غریبہ کتنی مصیبت کی شام تھی۔ اس لیے مصیبت کی شام تھی کہ حسین رات کے سناٹے میں کبھی فروا کے خیمے کے پاس، کبھی لیلا کے خیمے کے پاس، کبھی رباب کے خیمے کے پاس، ایک آواز تھی جو حسین کے کلیجے کو ہلا رہی تھی، اور وہ آواز تھی، میرے لال کل جب صبح ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے بابا پر قربان ہو جانا، سب سے پہلے اپنے ماموں پر قربان ہو جانا، سب سے پہلے اپنے چچا پر قربان ہو جانا۔ یہ آواز حسین کے لیے قیامت کی آواز تھی۔ عزادارو لیجئے، سلسلہ شروع ہوتا ہے بلا تاخیر۔ آپ کے سامنے ذوالجناح اور ان گھوڑوں کی شبیہ آئے گی جنہوں نے آل ابا کا ساتھ دیا، جنہوں نے آل رسول کا ساتھ دیا، جنہوں نے بنی ہاشم کا ساتھ دیا۔ معلوم ہے یہ 18 بنی ہاشم آپ آسانی سے متوجہ نہیں ہوتے، یہ 18 آل ابو طالب ہیں، یہ سب کے سب ابو طالب کے لال ہیں۔ عزادارو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ جب یہ 18 حسین کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے رہے ہوں گے آقا جنگ کی اجازت دیجئے، ابو طالب کے کلیجے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ لیجئے وہ منظر آ گیا، وہ باری آ گئی کہ تمام مددگار شہید ہو گئے، تمام رفقا شہید ہو گئے۔ اب باری آ گئی آل رسول کی، باری آ گئی آل ابو طالب کی۔ سب سے پہلے جو مرنے کی اجازت مانگنے چلا وہ کوئی اور نہیں تھا، حسین کے بھائی کے وہ یتیم بچے تھے جن کا باپ کوفے کی گلیوں میں مار ڈالا گیا۔ مسلم کے فرزند آگے بڑھے، عبداللہ ابن مسلم، آقا اجازت دیجئے ہم آپ پر جان قربان کریں گے، اے چچا ہم مقتل میں جانا چاہتے ہیں۔ عزادارو، یہ وہ بھتیجے تھے کہ باپ کے مرنے کے بعد حسین نے جن کے سر پہ دستے شفقت رکھا تھا کہ گھبراؤ نہیں ابھی حسین زندہ ہے۔ ان بھتیجوں کو حسین کیسے سوار کرے؟ لیجئے، حسین نے اپنے ہاتھوں سے مسلم کے فرزند عبداللہ کو سوار کر دیا، عبداللہ کو سوار کر دیا۔ عبداللہ کا گھوڑا مقتل میں آگے بڑھا اور ایک
ایک بار بہت سارے دشمنوں کو واصل جہنم کر کے عبداللہ نے آواز دی، چچا مدد کو آئیے، اے چچا مدد کو آئیے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اس آواز پر بھی پھر حسین مقتل میں اب محمد ابن مسلم کا گھوڑا آگے بڑھا اور حسین نے ایک بار اپنے دوسرے بھتیجے محمد ابن مسلم کو بھی سوار کر دیا۔ محمد چلے، مقتل میں پہنچے، جنگ کی، واصل جہنم کیا دشمنوں کو، ایک مرتبہ زخموں سے چور ہو کر پھر زمین پر آئے، آواز دی، آقا خبر لیجئے آپ کا محمد گھوڑے سے گر گیا ہے، جزاکم ربکم۔ ہر بار حسین اپنے شہیدوں کی لاش پر پہنچتے ہیں، سب کی وصیتیں سنتے ہیں۔ آزادارو یہ مسلم کی اولاد تھے، لیجئے اب جو سواری آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ کوئی اور نہیں، عقیل کے فرزندوں کی سواری ہوگی، یکے بعد دیگرے آپ زیارت کر لینا، ایک بعد دیگرے ان کو سلام کر لینا، اس لیے کہ یہ حسین پر جان دینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ کون سا بھائی زندہ رہے گا، کون سا بھائی بچے گا۔ عقیل کے یہ چاروں فرزند حسین کی خدمت میں ہیں۔ آقا اجازت دیجئے، ہم آپ پر جان نثار کرنے کو تیار ہیں۔ جعفر ابن عقیل کو حسین نے سوار کر دیا، لیجئے زیارت کیجئے۔ یہ جعفر کا گھوڑا مقتل کی طرف روانہ ہوا اور ایک بار پھر مقتل سے وہی آواز آئی جو حسین کے کلیجے کو ہلا دیتی تھی، آقا آئیے آپ کی نصرت میں، ہم نے جان قربان کر دی۔ ادھر جعفر گھوڑے سے گرے اور ادھر عبد الرحمن ابن عقیل سامنے ہاتھوں کو جوڑے کھڑے ہیں، آقا بھائی مر گیا مگر دوسرا بھائی زندہ ہے، آقا اجازت دو ان لعینوں کو سبق سکھاؤں گا کہ ہم اولاد عقیل ہیں۔ عبد الرحمن کو حسین نے سوار کر دیا، عبد الرحمن آگے بڑھے، دشمنوں کو سبق سکھایا اور ایک مرتبہ پھر اسی آواز نے حسین کو بے قرار کیا، آقا آپ کا جانثار گھوڑے سے گر گیا، آقا مدد کو آئیے۔ ابھی دوسرا بھائی گرا، تیسرا بھائی حسین کی خدمت میں، آقا اجازت چاہتا ہو ان لعینوں کو سبق سکھاتا ہو جنہوں نے میرے بھائی کو مار ڈالا۔ لیجئے عبداللہ ابن عقیل کو بھی حسین نے سوار کر دیا، عبداللہ جاؤ خدا حافظ۔ عبداللہ ابن عقیل چلے، کب تک لڑتے یہ شیر؟ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے یہ بھوکے پیاسے شیر۔ ایک مرتبہ فوج یزیدی پر حملہ کرتے ہیں، سینکڑوں دشمنوں کو ان بھائیوں نے مل کے واصل جہنم کر دیا۔ عبداللہ ابن عقیل بھی زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے زمین پر آئے۔ آخری بھائی آگے بڑھا، آقا جس کا نام تھا موسیٰ ابن عقیل آگے بڑھے، آقا یہ بھائی بھی آپ پر قربان ہونا چاہتا ہے، صاحب اولاد کا مجمع ہے، یہ حسین ہے جن کے لیے نسلوں کی پرواہ نہیں، یہ حسین ہے جن کے لیے ان بھائیوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری اولادوں کا کیا ہوگا، ہماری مستورات کا کیا ہوگا۔ انہوں نے سمجھا کہ نہیں، آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حسین مظلوم کا ساتھ دیں، حسین پر اپنی جان قربان کرے۔ موسیٰ ابن عقیل مقتل میں پہنچے اور زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دیا، آقا آخری سلام قبول کیجئے، آپ کا بھائی گھوڑے سے گر چکا ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہاں آپ کی آوازیں بلند ہو چکی
ہیں، یقیناً یہی آوازیں ہیں جو روز محشر کام آئیں گی۔ معلوم ہے معصومین کو آہستہ آہستہ رونا بالکل پسند نہیں ہے۔ امام رضا مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک چاہنے والا پہلو میں بیٹھ کے آنسو بہا رہا ہے، اشک جاری ہے، مگر امام ہے جو کوہنی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں بھائی تو رو نہیں رہا ہے؟ کہہ رہا مولا میری آنکھوں کو دیکھیے یہ آنسو جاری ہے۔ کہا نہیں تو رو نہیں رہا ہے۔ کہا آقا پھر کیسے رو؟ کہا ایسے رو جیسے اپنے جوان لال کو روتے ہیں۔ آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اب حسین کے سامنے وہ بچے کھڑے ہیں جو حسین کا کلیجہ ہلائے ہوئے ہیں، بہن کے دو ننھے ننھے فرزند ننھا ننھا ماما لگائے ہوئے حاضر ہے، ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کہتے ہیں مامو کیا ہمیں اجازت نہ دیجیے گا؟ اے مامو ہمیں اجازت دیجیے، ہم یزیدی فوج کو بتائیں کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم سبق سکھائے کہ ہم علی کے نواسے ہیں، ہم ان کو بتائے کہ ہم عباس کے بھانجے ہیں۔ آزادارو حسین پر قیامت گزر گئی، ننھے ننھے بھانجوں کو اپنے کلیجے سے لگا کے کہا اے بیٹا ارے میں کیسے اجازت دوں؟ ہاں ان ننھے ننھے بچوں کو حسین نے ایک بار سوار کیا، خدا کسی ماموں کو ایسا دن نہ دکھائے، دو بھانجے ایک بار گھوڑے پر سوار اور ان کو کیا، محمد کو کیا اور کہا جاؤ خدا حافظ جزاکم ربکم، لیجئے سواری آ گئی، یون محمد ہے، یہ عباس کے بھانجے ہیں، علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ معلوم ہے جب یہ مقتل میں پہنچے تو ایک نے میسرہ سنبھالا، ایک نے میمنہ سنبھالا، فوج یزید میں الامان الحفیظ کی صدا بلند ہو گئی۔ ان ننھے ننھے بچوں نے ایسی جنگ کی کہ فوج یزید میں تہلکہ مچ گیا۔ ایک مرتبہ یزیدی کمانڈر ایک جگہ ہو کے میٹنگ کرتے ہیں کہ آخر ان بچوں پر قابو کیسے پایا جائے۔ سن سکتے ہو عزادارو، انہوں نے پلاننگ یہ کی، مشورہ یہ ہوا کہ دیکھو جب تک یہ دونوں بچے ایک ساتھ ہیں پوری فوج یزید ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر چاہتے ہو کہ ان بچوں کو قتل کیا جائے تو ان بچوں کو الگ الگ کر دو۔ آئے اللہ اکبر، ان ننھے ننھے بچوں کے درمیان میں فوج یزید ایک مرتبہ گھس آئی، ان طاقتوں کو الگ الگ بانٹ دیا، دونوں بھائی بچھڑ گئے، ایک طرف اور حملہ کر رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں محمد، اے بھائی محمد کہاں ہو، اور دوسری طرف محمد حملہ کرتے جا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں اور کہاں ہو، لیکن فوج یزید نے حملہ کیا، تیروں کی بارش کی، یہ ننھے ننھے بچے پشتے فرش پر ڈگمگانے لگے، مقتل سے آواز آئی مامو مامو آئیے، آپ کے بھانجے گھوڑے سے گر رہے ہیں۔ یہ آواز سننی تھی، معلوم ہے ابھی تک حسین اکیلے مقتل میں گئے، لیکن جب بھانجوں کی آواز آئی تو ایک مرتبہ حسین زمین پر بیٹھے کھڑے ہو گئے، آواز دیتے عباس میرے پاس آؤ، علی اکبر میرے ساتھ آؤ، ارے بہن کے فرزند گھوڑے سے گر گئے ہیں۔ حسین سے پہلے جناب عباس دوڑ پڑے، مقتل میں پہنچے، اور جب پہنچے تو خدا کسی ماموں کو ایسا منظر نہ دکھائے، یہ ننھے ننھے بھانجے زمین پر لیٹ چکے تھے۔ آزادارو یقیناً آپ نے حسین کا مرثیہ سنا، بس دو فقروں میں جناب عباس کا مرثیہ سنو۔ جون و محمد کی لاش پر جناب عباس نے مرثیہ پڑھا۔ مرثیہ کیا تھا؟ جناب عباس کہتے ہیں اے جون و محمد تمہیں پتا نہیں میرے پیچھے پیچھے آقا حسین آ رہے ہیں، آقا حسین آ رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب تمہارے ماموں جان تمہارے پاس آتے تھے تو تم لوگ ننھے ننھے ہاتھوں سے سلام کرتے تھے، اے جون و محمد ارے اٹھو ماموں جان آ رہے ہیں،
اٹھو سلام کرو، اٹھو تسلیم کرو، اٹھو آداب کرو۔ یہ مرثیہ تھا جناب عباس کا اونو محمد کی لاش پر۔ زینب کے یہ فرزند، عبداللہ کے یہ فرزند شہید کر دیے گئے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے مار ڈالے گئے۔ لیجیے اب باری آ گئی حسین کے ان بھتیجوں کی جو حسین کے لیے بھائی کی نشانی تھے۔ ایک مرتبہ سانس لے لو اور اس کے بعد آمادہ ہو جاؤ، یہ آوازیں اور بلند ہوگی۔ یہ کون بھتیجے ہیں؟ یہ حسن کے فرزند ہیں۔ یہ 3 فرزند حسن کے کربلا میں شہید ہو گئے۔ ایک کا نام عبداللہ تھا اور دوسرے کا نام بھی عبداللہ ابن حسن تھا۔ ایک عبداللہ حسین کی آغوش میں شہید ہوا، ایک مقتل میں شہید ہوا، اور اب وہ فرزند ہے، وہ حسن کا بیٹا ہے جس کو اجازت ہی نہیں مل رہی ہے۔ جب جا رہا ہے چچا کے پاس، چچا ایک فقرہ کہتا ہے، بیٹا تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، میں کیسے مقتل میں بھیج دوں؟ ارے جب میں چاہتا تھا کہ بھیا کی زیارت کروں، ایک قاسم میں تم کو دیکھتا ہوں، میرے لال مجھ سے یہ نہیں ہوگا کہ میں تجھے مقتل میں بھیج دوں۔ قاسم ماں کے پاس گئے، اماں بڑی مشکل ہے، اونو محمد چلے گئے مگر قاسم کے لیے اجازت نہیں۔ اماں میں کیا کروں؟ چچا سے کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کا حکم سر آنکھوں پر، میں چچا سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اماں کوئی راستہ بتاؤ۔ کہتی ہیں بیٹا تمہارے بازو میں بابا نے تعویذ باندھی تھی، اسے کھول لو، شاید مشکل آسان ہو جائے۔ تعویذ کھولا، اب جو پڑھنا شروع کیا، ایک مرتبہ قاسم کے چہرے پر رونق آئی، کہا ماں اب اجازت مل جائے گی، بابا نے آج ہی کے لیے یہ تعویذ نہیں بلکہ اپنے بھائی کو خط لکھا ہے، میں جا رہا ہوں اماں۔ اور کے خیمے سے نکلے، آئے چچا کے پاس، چچا یہ تحریر ہے بابا کی۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، تحریر پڑھا اور پڑھنے کے بعد قاسم کو دیکھتے ہیں، کبھی قاسم کے قدموں کو، کبھی قاسم کے چہرے کو، اور پوچھتے ہیں بیٹا تیرے نزدیک موت کیسی ہے، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ بھتیجا کہتا ہے چچا شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ حسین نے کلیجے سے لگا لیا، گھوڑے پر سوار کر دیا، لیجئے قاسم مقتل میں گئے۔ ہائے قاسم پہنچے، بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر کیا، مگر وہ باری آئی کہ ایک مرتبہ قاسم نرغے آدھا میں گر گئے، حملہ کیا فوجیوں نے، قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین پر آئے، آواز دی چچا مدد کو آئیے۔ معلوم ہے قاسم کے ساتھ کیا ہوا، ایسا کسی شہید کے ساتھ نہیں ہوا۔ ماں اپنے کلیجے کو تھام لینا، اس لیے کہ فروا نے جو منظر دیکھا ہے خدا کسی ماں کو نہ دکھائے۔ ابھی حسین کے کانوں میں قاسم کی آواز آ رہی ہے، حسین دوڑ رہے ہیں، مقتل کی طرف پہنچے، خدا کسی چچا کو ایسا منظر نہ دکھائے جو قاسم کے چچا کو دکھایا۔ جب حسین پہنچے تو قاسم کے سینے پر گھوڑے کی ٹاپیں دوڑائی جا رہی تھی، اور جب گھوڑے کی ٹاپ قاسم کے سینے پر پڑتی تھی، قاسم کہتے تھے اے چچا، اے چچا، اے چچا، ارے آئیے بھتیجے کی مدد کیجیے۔ اب جب حسین پہنچے دیکھا بھتیجا لاشا پامال ہو چکا ہے، بھتیجے کا بدن ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا۔ ایک مرتبہ چچا مرثیہ پڑھتا ہے، روتا جاتا ہے، اور قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو چن چن کے ابا کے دامن میں رکھتے جاتے ہیں، کہیں ہاتھ تھا کہیں پاؤں تھا۔ ارے اسی لیے جب امام زمانہ نے شہداء کو سلام کیا تو جب جناب قاسم کی باری آئی تو امام نے اپنے کلیجے کو پیٹ لیا، کہا سلام ہو اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف آ گئی تھی، بائیں پسلیاں دائنی طرف آ گئی تھی۔ لیجئے حسین نے اپنے اس بھتیجے کو بھی اٹھا لیا، چن چن کے ابا کے دامن میں خیمے تک لائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے۔ حسن کے سارے فرزند شہید ہو گئے، فروا کی گود اجڑ گئی۔ لیجئے اب باری آ گئی اولاد علی کی، حسین کے بھائیوں کی۔ معلوم ہے ایک ایک بھائی باری باری آتا ہے اور کہتا ہے بھیا اب اجازت نہ دو گے تو کیا کرو گے؟ بھیا اب رہ کے کیا کرے؟ بھتیجے مار ڈالے گئے، بھانجے مار ڈالے گئے، اے آقا اب اجازت دیجئے۔ عبداللہ ابن علی آگے بڑھے، امام نے گھوڑے پر سوار کیا اور بھیج دیا مقتل کی طرف۔ جنگ ہوئی، مقتل سے آواز آئی آقا آخری سلام قبول کرو۔ عون ابن علی آگے بڑھے، آقا مجھے بھی اجازت چاہیے، میں جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ میں حسین کا بھائی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، ابو طالب کا پوتا ہوں۔ عزادارو عون بھی مقتل میں روانہ ہو گئے۔ زیارت کرو، زیارت کرو ان شبیہوں کی، زیارت کرو ان بے زبان جانوروں کی جو کم سے کم فوج یزید سے لاکھوں درجے بہتر تھے، جنہوں نے اپنے سوار کا خیال رکھا جب تک کہ سوار گھوڑے سے نہ گر گیا، اپنے قدم کو مقتل سے واپس نہیں موڑا۔ یہ گھوڑے زخموں سے چور چور ہو گئے مگر مقتل میں چھوڑ کے واپس نہیں آئے۔ ہاں جزاکم ربکم اولاد علی میں عون ابن علی بھی مقتل کی طرف روانہ۔ اب جعفر آ گئے، کہا ہمیں بھی اجازت چاہیے، ہم بھی مقتل میں جائیں گے۔ جعفر کو بھی اجازت ملی۔ لیجئے اب وہ کھڑا ہے جس نے ہمیشہ آقا کہا، اب وہ آ گیا جو حسین ہمیشہ کلیجے سے لگائے رہتے تھے، جس نے ہمیشہ نصرت کی۔ کہا نہیں، اگر جنگ کی اجازت نہیں دیجیے گا آقا تو کم سے کم ایک بار خیمے میں نگاہ کیجیے، میری بیٹی جی سکینہ ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس کر رہی ہے۔ آقا یہ آواز عباس سے نہیں سنی جاتی، آقا یہ آواز سنی نہیں جاتی۔ کہاں جانا چاہتے ہو نا؟ زیارت کرو اس علم کی، یہی وہ علم ہے جس میں سکینہ نے مشک باندھی تھی۔ اے چچا ارے پانی لے کر آئیے گا، حسین کی نگاہ بھی اس علم پر، سکینہ کی نگاہ بھی علم پر۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکینہ سمجھا رہی تھی، دیکھو علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، ابھی چچا پانی لے کے آئیں گے، علم آ رہا ہے۔ مگر ایک بار علم جھکا، سکینہ کے ہاتھ سے کوزہ گر گیا۔ اے بابا ارے دیکھیے کیا ماجرا ہے۔ پھر علم گرا، حسین نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیے، آواز دی الان ان کا سارا دہری۔ اے بھیا ارے تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اے بھیا تم نے حسین کو اکیلا کر دیا، اے بھیا نہر فرات پر حسین بھائی کی لاش کے قریب دونوں شانوں کو ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے پہنچ گئے۔ بھائی وصیت کر رہا ہے، اے آقا میری وصیت ہے کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، آقا میں خیمے میں نہیں جانا چاہتا۔ آزادارو وہ حسین جس نے لاشے پہ لاشے اٹھائے، اپنے جوان اور برابر کے بھائی عباس کا لاشا نہر فرات کے کنارے چھوڑ دیا۔ بھیا خدا حافظ، اور علم لے کے خیمے میں واپس آ گئے۔ سکینہ نے پھر دکھایا، بچوں آؤ علم آ گیا، ابھی پانی ملے گا۔ جیسے ہی دیکھا کہ علم بابا کے ہاتھ میں ہے، ایک مرتبہ اپنے سروں کو پیٹ کے سکینہ نے ننھے ننھے بچوں کو کہا، اے بچوں اب امید چھوڑ دو، میرا چچا مار ڈالا گیا، علم میرے بابا کے ہاتھوں میں ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اب تھوڑی سی سانس لے لو، اس لیے کہ رونا ہے، ابھی بہت کریا کرنا ہے۔ حسین کی ماں
अपना शिकस्ता पहलू पकड़े हुए यहीं कहीं बैठी है, हर आंख तक पहुंच रही होगी। जिस आंखों में ज्यादा आंसू हैं वहां तक शहजादी पहुंचना चाहती है, इसलिए आंसू रुकने ना पाए। शहजादी के रुमाल आपकी आंखों का इंतजार कर रहे हैं। बीबी की नजर अज़ादारों पर है, आपकी नजर अलम पर, आपकी नजर घोड़ों पर, आपकी नजर शबीहों पर, मगर सैयदा की नजर आपकी आंखों पर ठहरी हुई है। थोड़ा सा आंसू दे दो, इसलिए कि आंसू शहजादी इसलिए ले जाती है कि हुसैन के जख्मों पर लगाना है। आंसू आपके हुसैन के जख्म का मरहम बनते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। लीजिए अज़ादारों, अब वो जवान बेटा बाप के सामने खड़ा है, 18 साल का कड़ियल जवान जो शबीह रसूल है। कहता है बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। मालूम है कैसे टाल पाया एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को। ये तो कह ना सकते थे कि तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, इसलिए कि कासिम को दे चुके और न मोहम्मद को इजाजत मिल गई। अब हुसैन कैसे कहें कि तुम्हें इजाजत ना देंगे। कहा नहीं, सबने मुझसे इजाजत लिया, अब तुम जाके फूफी से इजाजत लो। अगर फूफी दे देगी समझ लेना हुसैन ने इजाजत दे दी। अली अकबर गए, कहा बाबा ये आसान नहीं है कि मेरी फूफी मुझे इजाजत दे दे, लेकिन सोचा कि करना क्या है। गए और ज़ैनब के जानू पर लेट गए। फूफी को प्यार आ गया, बेटा इस आलम में ये क्या कर रहा है मेरे लाल, देख मेरे बेटा आखिर बात क्या है, कोई बात है। कहा नहीं फूफी बात कोई नहीं है, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। ए फूफी अम्मा 18 साल जो भी मांगा वो दिया है आपने, इनकार ना कीजिएगा फूफी अम्मा, आज आखिरी बार मांग रहा हूँ, इसके बाद ना मांगूंगा। कहा मेरे लाल क्या मांग रहा है, ऐसी चीज ना मांग देना जो यहाँ सहरा में मेरे पास ना हो, जहाँ मुसीबत में मेरे पास ना हो। कहा नहीं कुछ नहीं मांगना है, एक सवाल का जवाब दे दे। फूफी अम्मा हम रोजे महशर जाएंगे ना, आप भी जाएंगी, वहाँ दादी हमारा इंतजार करेंगी। फूफी मुझे इतना बता दे कि अगर दादी ने कहीं पूछ लिया कि ज़ैनब मेरा हुसैन मार डाला गया और तेरा अली अकबर जिंदा रहा, ए फूफी क्या जवाब दोगी। ज़ैनब ने सीना पीट लिया, अरे मेरे लाल तेरे जैसे जैसे सैकड़ों जवान मैं अपने भाई पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। लीजिए इजाजत मिल गई, आ गई शबीह अली अकबर, आ गई अली अकबर के घोड़े की शबीह। हाँ हुसैन ने सवार किया, सवार तो कर दिया, मगर क्या कहा, ए बेटा जब तक तेरा और मेरा सामना रहे मुड़ मुड़ के देखते रहना। अल्लाह अकबर। अली अकबर का घोड़ा चला, अज़ादारों नजर रखना, हो सकता है तुम्हारी निगाहें देख ले अली अकबर का घोड़ा आगे आगे और पीछे पीछे कमर पकड़े हुए, हो सकता है हुसैन भी दौड़ रहे हो। ए बेटा अरे मुड़ मुड़ के देखते रहना, ए बेटा मुड़ मुड़ के देखते रहना। अली अकबर ने देखा पीछे आहट है गिरने की, घोड़े को रोक दिया, देखा मेरा बाबा गिरता पड़ता चला आ रहा है। कहा बाबा आप ही ने सवार किया था और आप ही आ रहे हैं। कहा बेटा अगर साहिब औलाद होते, माँ जुमला सुन लेना, हर माँ की गोद आबाद रहे, हुसैन ने जुमला कहा, अगर साहिब औलाद होते तो जवाब मिलता कि मैं क्यों पीछे पीछे आ रहा हूँ। हाँ अली अकबर मख्तल में पहुंचे, कलेजे पर नेज़ा लगा और हुसैन जिनकी आंखों से अब कुछ दिखाई नहीं देता, मरसिया पढ़ते हुए मख्तल में, ए बेटा अली अकबर कहाँ हो, ऐना ऐना अली अकबर, ऐना ऐना अली अकबर, ऐना ऐना अली अकबर, मेरे लाल कहाँ हो, मुझे आवाज दो। ए मेरे लाल अब्बास के मरने ने कमर तोड़ दी, तुम्हारी मौत ने आंखों की बीनाई छीन ली। हुसैन मख्तल में गिर गए और घुटनियों के बल चलने लगे, लाशों से लाशें टकरा रहे हैं और हुसैन को अली अकबर दिखाई नहीं देते। हुसैन कहते हैं अली अकबर आवाज दो ताकि आवाज के सहारे आओ, और अली अकबर कहते हैं बाबा आखिरी सलाम, बाबा आखिरी सलाम, बाबा
مرتبہ آخری سلام، اس آواز کے سہارے حسین پہنچ گئے، دیکھا کلیجے میں نیزہ ہے، ہائے 57 سال کا بوڑھا حسین، پیاس کی شدت اور اس عالم میں جوان بیٹے کے کلیجے میں نیزہ، زمین کربلا پر گھٹنوں کو ٹیک دیا، نجف کا رخ کیا، بابا ارے خیبر اکھاڑنا آسان تھا، جوان کے سینے سے نیزہ نکالنا مشکل ہے، یا علی مدد کہہ کے جوان کے سینے سے نیزہ نکال لیا۔ علی اکبر کی روح قفس اسری سے پرواز کر گئی۔ بس ایک جملہ سانس لے لو اس کے لیے، اور آپ کی زحمتوں کو بہت جلد تمام کر رہا ہوں، آوازوں کو بلند کر لینا۔ بنی اسد، بنی ہاشم، بنی اسد کے بچوں کے سہارے حسین نے لاش علی اکبر اٹھا لیا، خیمے میں لایا۔ آخری منظر، ابھی تک بچے پیاسے رہے، حسین نے غریبی کا تذکرہ نہیں کیا، قاسم مارا گیا، غریبی کا تذکرہ نہیں کیا، عباس کے شان قلم ہو گئے، ابھی غریبی کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیجئے جب علی اکبر کا لاشا لے کے خیمے میں آئے تو کہتے ہیں بہن قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، مجھے جگہ کی طرف لے چلو۔ وہاں لے گئے جہاں لاش قاسم کے ٹکڑے رکھے تھے، اور وہیں پہ علی اکبر کی لاش کو رکھ دیا، اور درمیان میں حسین بیٹھ گئے، ایک ہاتھ علی اکبر کے زخمی کلیجے پر اور دوسرا قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑوں پر آسمان کی طرف رخ کیا، آواز دی واہ غربتا، اے پالنے والے حسین غریب ہو گیا، حسین غریب ہو گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جو غم حسین میں آنسو بہا رہی ہے۔ لیجئے اب وہ شہید مقتل میں جانا چاہتا ہے جس کے پاس نہ گھوڑا ہے اور نہ جس کے پاس پاؤں ہیں، ابھی گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتا، اور باپ یکو تنہا مقتل میں آواز دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، مگر وہ شہید جو چل نہیں سکتا، وہ شہید جو گھوڑے کی سواری نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے، بابا ابھی آپ کا یہ کم سن بچہ زندہ ہے، بابا کوئی نہیں، میں نصرت کو چلوں گا۔ لیجئے اب یہ شہزادہ سوار کیسے ہو؟ گھوڑے پر چڑھ نہیں سکتا، قدموں سے چل نہیں سکتا، باپ نے اشارہ سمجھ لیا، اپنے ہاتھوں پر لے لیا، اپنے ہاتھوں پر لے لیا، مقتل کا رخ کیا، کہا علی اکبر چلو اب تمہیں انوکھی جنگ کرنی ہے۔ علی اکبر نے تلوار سے کی، عباس نے نیزے سے کی، قاسم نے تلوار سے کی، اے بیٹا اب تمہارے ہاتھوں میں تلوار تو نہیں اڑ سکتی، اب تمہارے پاؤں چل تو نہیں سکتے، اب تم گھوڑے پر تو سوار نہیں ہو سکتے، میں تمہیں مقتل میں لے چلوں گا، لیکن تمہیں بتانا ہوگا کہ تم بھی عباس کے بھتیجے ہو، تم بھی حسین کے بیٹے ہو، تم بھی علی کے پوتے ہو۔ عجب نہیں، اشاروں میں کہا بابا پہلے مقتل میں تو لے چلو، اگر یزیدی فوج کو نہ رلایا تو میں علی کا پوتا نہیں، عباس کا بھتیجا نہیں۔ لیجئے ہاتھوں پر حسین کے کمسن شہزادہ مقتل میں آ گیا۔ حسین نے کہا اے فوج اشقیا، اگر تیری نظروں میں میں قصوروار تو اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ لاؤ تھوڑا سا پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، کہیں سے کوئی آواز نہیں ہوئی۔ حسین نے کہا بیٹا اب تمہاری جنگ شروع ہوتی ہے، کہا لو میں اپنے لال کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا ہوں، تم سوچتے ہو حسین پانی پی لے گا نا؟ نہیں، لٹا دیتا ہوں، آؤ اپنے ہاتھوں سے پلا دو، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر حسین نے اٹھایا، پھر حسین نے اٹھایا، کہا اے میرے لال تم بڑی حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ آزادارو علی کے پوتے کے پاس تلوار نہیں تھی، نیزہ نہیں تھا، مگر ایک بار اپنی زبان کو تلوار بنایا،
सूखे हुए होठों पर फिर आना शुरू किया। फौज यजीदी में तहलका मच गया, कोहराम बर्पा हो गया। उमर साद ने देखा कि कहीं बगावत ना हो जाए, एक मर्तबा आवाज देता है, ऐना ऐना हुरमुला। माओ, हुरमुला का नाम तूने सुना, कैसे बर्दाश्त किया? रबाब रबाब हुरमुला के नाम से थर्राती थी। हुरमुला क्या है? इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। हुरमुला ने उस तीर को इस्तेमाल किया जो ऊंटों के लिए इस्तेमाल होता है, चला दिया अली असगर के मासूम गले पर। अली असगर के गले को छेदता हुआ बाप के बाजुओं तक पहुंच गया। बस आखिरी फिक्रा ज़हमत तमाम। अब हुसैन की आगोश में अली का पोता, हुसैन का बेटा, अब्बास का वो बहादुर भतीजा है जिसने लश्करी यजीदी को रुलाया। अब अली असगर की लाश को खैमे की तरफ लेके चले। माओ, तुम्हारी गोदियां आबाद रहे, मगर रबाब की गोदी उजड़ गई। आखिरी फिक्रा सुन लो, जब जब याद करना आंसू आएंगे। अब हुसैन के पास अली अकबर को ले जाने की खैमे में हिम्मत थी, कासिम के टुकड़े ले जाने की हिम्मत थी, मगर अली असगर को ले जाने की हिम्मत नहीं। खैमे के पास जाते हैं, फिर पलटते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। अली असगर, अरे मैं तेरा लाशा क्या करूं, मैं तेरी माँ के पास कैसे जाऊं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दरे खैमा से आवाज दी, रबाब, अरे अली असगर को ले जाओ। रबाब से पहले सकीना आ गई, बाबा असगर को पानी पिला लाए, मैं प्यासी रह गई। हुसैन ने अबा का दामन उलट दिया, सकीना पीछे हट गई, बाबा अरे अली असगर को ये कैसा पानी पिला लाए? ए बाबा, अली असगर के लिबास सुर्ख हो गया है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस मुझ में ताकत नहीं, रो सको तो रो लेना, पुरसा दे सको तो दे लेना। आजमगढ़ वालों, अम्बेडकर नगर वालों, घोसी वालों, मऊ वालों, मुबारकपुर वालों, आज तुम शिवली में पुरसा देने आते हो ना हुसैन की बेकस माँ को। हुसैन की बेकस माँ यकीनन यहाँ है, मौजूद है हुसैन की बेकस माँ। पुरसा दे लेना, अपने आंसुओं को रुमाल सैयदा के हवाले कर लेना। लीजिए, अली असगर भी शहीद हो गया। अब तो कोई न बचा ना, अब कोई नहीं बचा। अब हुसैन मक्तल में आ गए, हुसैन मक्तल में आ गए। ये जो शबी होगी ना, ये कोई मामूली घोड़ा नहीं है, ये जुल्जना है, रसूल की सवारी ये रसूल की सवारी है। मालूम है क्या हुआ? हुसैन जब घोड़े पर सवार हुए ना, एक मिनट ठहर जाना, अभी आगे ना बढ़ने देना, इसलिए कि दरे खैमा पर सकीना ने रोका था। ये रसूल की सवारी है, पहली बार आका के कहने से आगे नहीं बढ़ रहा है, सकीना का हुक्म मान रहा है। सकीना कहती है ना, ना ले जाना मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को ना ले जा। और हुसैन है बार बार एड़ लगाते हैं, ए मेरे वफादार साथी आगे बढ़ जा, ए मेरे नाना के घोड़े आगे बढ़ जा। आखिरी बार कह रहा हूं, अब नल रहमत दूंगा, अब कभी तुझे मक्तल में नहीं ले जाऊंगा। आखिरी बार हुसैन को पहुंचा दे। मगर घोड़ा है जो ज़बाने बेज़बानी से गर्दन हिला हिला के कह रहा है, नहीं आका, मेरी क्या मजाल जो मैं आगे बढ़ सकूं, इसलिए कि सुमो से सकीना लिपटी फरियाद कर रही है, ए दुलजना, अरे मेरे बाबा को ना ले जा, ए दुलजना। घोड़े का इशारा हुसैन समझ गए, जमीन से नीचे उतरे, अपनी कमसिन बच्ची को अपने कलेजे से लगाया। नहीं, रावी ने लिखा कि हुसैन जमीन पर लेट गए और अपने सीने पर कहा, बेटी आखिरी बार सो ले, अब ये सीना न मिलेगा और मुझे मक्तल में जाने दे, नाना इंतजार कर रहे हैं। ए सकीना, तेरे दादा इंतजार कर रहे हैं। ए सकीना, वहां मक्तल में बालों को खोल के तेरी दादी मेरा इंतजार कर रही है। लीजिए, जुलजना आगे बढ़ा, आगे क्या बढ़ा, ज़ैनब का कलेजा हिला के गया, कुलसूम बेहोश हो गई। खैमे में कोराम बर्पा करके जुलजना
آہستہ آہستہ آگے بڑھا. خیمے میں ماتم ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. حسین مقتل میں آ گئے. عباس آؤ, حسین کی جنگ دیکھو. قاسم آؤ, حسین کی جنگ دیکھو. اے بھانجو اور محمد آؤ, اپنے بوڑھے ماموں کی جنگ دیکھو. ایک ایک کو پکار رہے ہیں, کبھی ساتھیوں کو پکار رہے ہیں. حبیب آؤ, حسین کی جنگ نہ دیکھو گے. زہیر آؤ, حسین کی شجاعت نہ دیکھو گے. ایک ایک کو بلا رہے ہیں اور جنگ کرتے جاتے ہیں. معلوم ہے کیا منظر ہے؟ اگر کربلا میں کسی نے شہادت علی اکبر, شہادت عباس, شہادت علی اصغر کا بدلہ لیا تو آپ کا 57 سال کا بوڑھا یہ آقا تھا, کہتے تھے حسین ارے لائنو تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا, میں نے کچھ نہیں کہا. تم نے عباس کے شانے قلم کر دیے, میں کچھ نہ بولا. تم نے قاسم کے پامال لاش کر دی, میں کچھ نہ بولا. یہاں تک کہ علی اصغر کا گلا چھید دیا, میں کچھ نہ بولا. آؤ میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں. قتل کرتے جاتے ہیں اور کوفے کی فوج جا کے کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی. الامان الامان, الحفیظ کی صدائیں بلند ہو گئی. آواز بلند رکھنا, بلند رکھنا, اس لیے کہ تمہارا آقا تم سے رخصت ہونے والا ہے. اب فوجیں ایک مرتبہ سمٹی ہے. ایک آواز آئی آسمان کی طرف سے, یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ, اپنی تلوار کو واپس نیام میں رکھ, پلٹ اپنے رب کی طرف. وہ حسین جو علی اکبر کی لڑائی لڑ رہا تھا, وہ حسین جو عباس کی لڑائی لڑ رہا تھا. ایک مرتبہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی. کسی نے پتھر چلا کے مارا, کسی نے تیر مارا, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تلوار ماری, کسی نے گرد مارا. برداشت نہ کر پاؤ گے آخری فقرے. اب حسین پشتے فرس پر ڈگمگانے لگے, کبھی دائی جانے کبھی بائی جانے. مظہر نے آواز دی, تھا کون تھام لیتا شہ مشرقین کو, کاندھا دیا تھا تیروں نے جس میں حسین کو. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے. ایک مرتبہ شیم کند خنجر لے کے آگے بڑھا, حسین کے گلے پر پھیرا. شہزادی نے بڑھ کے پکڑا, اے شیم, ارے میں نے اپنے لال کو چکیا پیس کے پالا ہے. رسول خدا آستین چڑھا کے آگے بڑھے, شیم میرے لال کو ذبح نہ کرنا. علی مرتضیٰ آ گئے, حسن مجتبیٰ آ گئے, مگر شمر لعین نے وہ بے ادبی کی. زمین کربلا کو زلزلہ آیا, فرات کا پانی نیزو اچھلا, منادی نے ندا دی, الا قتل الحسین بے کربلا, الا ذبح الحسین بے کربلا. خیمے کا پردہ اٹھا, زینب نے باوت کا شانہ ہلایا, بیٹا اٹھو, باپ کو دیکھو کیا ہو گیا. زمین ہل رہی ہے, اندھیرا چھا چکا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے جو منظر دیکھا, صاحب اولاد کا مجمع ہے, خدا کسی بیٹے کو ایسا منظر نہ دکھائے. دیکھا باپ کا سر نوکے نیزہ پر ہے. آواز دی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. پھپھی اماں ہم یتیم ہو گئے, آپ بن بھائی.